میں آپ وزارت کا کی گہرائیوں کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں. ایک شارٹ نوٹس پہ ہم نے یہ پریس کانفرنس کال کی ہے اور آپ لوگوں نے دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ تشریف لائے ہیں. اصل مسئلہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے یہ ہے کہ وی آر انڈر آکوپیشن. ہم خاص طور گزشتہ 65 سال سے آکوپیشن میں ہیں اور آکوپیشن کے کچھ ایسے ریزلٹس ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں، عواقب ہوتے ہیں، ریپرکشنز ہوتی ہیں، وہ مرحلہ وار ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں گزشتہ 65 سال سے. سب سے زیادہ یہاں جو ہائی ہینڈڈنیس ہے وہ ہے آکوپائنگ فورسز جو ہیں 7.5 لاکھ فوج، اور ان کی ہائی ہینڈڈنیس کی تاریخ بڑی طویل ہے. اس کے بارے میں بار بار آپ کے سامنے اظہار خیال کیا جاتا ہے کہ فوج کے قبضے کے نتیجے میں ہمارا سب کچھ چھن رہا ہے، بغیر کسی ایکسیپشن کے، بغیر کسی استثناء کے سب کچھ چھن رہا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرا جو انڈر آکوپیشن فیس کرنا پڑتا ہے وہ پولیس، جو قریب جو قوم غلامی کی زنجیروں میں کسی جا چکی ہوتی ہے، وہ پولیس بھی اپنی ہی ہوتی ہے اسی قوم کی، لیکن وہ ان کی ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ فوج کو کسی بھی حال میں ناراض نہیں کر سکتے اور نہ ان کے ڈکٹیشن کو اوائڈ کر سکتے ہیں. یہاں کی پولیس جو ہے وہ برابر وہی رول پلے کر رہی ہے جو یہاں فوج کا رول ہے. جو یہاں فوج کی زیادتیاں ہیں، جو یہاں فوج کا جبر ہے، جو یہاں فوج کی عصمت دریاں ہیں اور قتل و غارت گری ہے، زمینوں کا چھننا، جنگلات کا صاف کیا جانا، سب کچھ جو ہے فوج کر رہی ہے، پولیس اس کی مددگار بن رہی ہے. یہ دوسرا فیکٹر جو انڈر آکوپیشن فیس کرنا پڑتا ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہوتی ہے، جسے آپ گورنمنٹ کہتے ہیں، گورنمنٹ نام نہاد ہوتی ہے. انڈر آکوپیشن جو بھی گورنمنٹ ہو، چاہے آپ آسمان سے فرشتوں کو اتاریں گے، لیکن وہ بھی فوج کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ بھی فوج کے ڈکٹیشن پر چلتے ہیں، اور وہ بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو فوج کی طرف سے گائیڈنس ہوتی ہے، یا جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ فوج ہم سے خوش رہے گی اور یہ ہمارے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گی. اس لیے کہ فوج کے ہاتھ ہی اختیار ہوتے ہیں. جو آکوپائنگ فورس ہوتا ہے ان کا یہ ایک حربہ ہوتا ہے فوج کا، پولیس کا، اور یہ دوسرا حربہ ہے اور دوسرا فیکٹر ہے یہ جو آکوپیشن کے نتیجے میں ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، ان کا ظلم بھی. حالانکہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں، دے آر آلسو سنز آف دا سوائل، لیکن وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو فوج کا ان کو ڈکٹیشن ہوتا ہے، یا جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ فوج ہم سے راضی رہے گی. تیسرا فیکٹر جو میں نے آپ سے کہا کہ انتظامیہ، جسے آپ گورنمنٹ کہتے ہیں، گورنمنٹ آپ کو سڑکیں دے سکتی ہے، فلائی اوورز دے سکتی ہے، ڈیلی ویجری دے سکتی ہے، لیکن وہ انتظامیہ آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتی. یا آپ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے. نہ آپ کو زندگی کا تحفظ دے سکتے ہیں، نہ آپ کو مال کا تحفظ دے سکتے ہیں، نہ آپ کو عزت کا تحفظ دے سکتے ہیں، نہ آپ کو عصمت کا تحفظ دے سکتے ہیں، نہ جو آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں ان کا بھی تحفظ نہیں دے سکتے. یہ نام کی گورنمنٹ ہوتی ہے. اس کو آپ، میں نہایت دردمندانہ اپیل کروں گا، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریے اور اسی سپرٹ میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریے جس سپرٹ میں کہہ رہا ہوں اور جو امر واقع ہے.
یعنی حکومت جو ہماری ہے وہ نام نہاد حکومت ہے، اور وہ یہاں کے مظلوم عوام کو کوئی تحفظ اور کوئی پروٹیکشن اور کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی ہے، نہ مال کی، نہ جان کی، نہ عزت کی، نہ آبرو کی، نہ ریسورسز کی، چاہے جنگلات ہو، چاہے آبی وسائل ہوں، چاہے معدنیات ہو، چاہے جو کچھ بھی ہے اس کا وہ پروٹیکشن، وہ تحفظ نہیں دے سکتی۔ اب ان تین فیکٹروں کے علاوہ جو ایک عدالت ہوتی ہے، عدلیہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مظلوم قوم کی نگاہیں پھر عدلیہ کی طرف جاتے ہیں۔ بھائی اب ہم کہیں بھی ہمیں انصاف نہیں مل رہا، نہ فوج ہم کو انصاف دے سکتی ہے، نہ پولیس انصاف دے سکتی ہے، نہ انتظامیہ انصاف دے سکتی ہے، اب ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ لیکن جہاں آکوپیشن ہوتی ہے وہاں عدالت بھی آکوپائنگ فورسز کی غلام ہوتی ہے، یہ آپ کو ٹھیک طرح سمجھنا چاہیے۔ عدالتیں جو ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، جب ہمارا کیلنڈر ضبط کیا گیا، جب ہماری ڈائریاں ضبط کی گئی، جب مجھے 2008 سے 2009 میں بھی، 2010 میں بھی، 11 میں بھی اور آج 12 میں بھی مسلسل ہاؤس رکھا جا رہا ہے۔ نمازیں، جمعہ کی نمازیں، عیدین کی نمازیں تک بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ ایسے مواقع پہ میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ عدالتیں ہمیں انصاف دینے میں مکمل طور ناکام ہیں یہاں جموں کشمیر کی حدود میں، اور ان سے ہمیں انصاف نہیں مل سکتا ہے۔ تو کل جو ججمنٹ آئی ہے عدالت کی طرف سے ڈاکٹر قاسم صاحب کے کیس کے بارے میں، وہ ایک لیونگ ایگزامپل ہے اور ایک ہارڈ ریئلٹی کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہے کہ عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دے سکتی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بھئی ان کو سزا دے دی گئی ہے۔ سزا یہ ہے کہ بھئی وہ کیا جرم تھا، اس جرم کا انہوں نے کنفیس کیا ہے یا نہیں، کچھ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال ایک قیدی کی حیثیت سے ان کے بارے میں سزا بولی گئی ہے کہ بھئی یہ عمر قید کی سزا ہے۔ ہم جیلوں میں رہے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی جیلوں میں جن لوگوں کو عمر قید کی سزائیں دی جاتی تھی، ہماری نگاہوں کے سامنے کسی بھی قیدی نے 14 سال سے زیادہ وہ جیل نہیں کاٹی ہے، زیادہ سے زیادہ 14 سال۔ اس میں ان کو وہ معافی بھی دی جاتی تھی، ان کا بیہیویئر بھی دیکھا جاتا تھا، اور ان کو 14 سال سے پہلے بھی رہا کیا جاتا تھا، ان کا بیہیویئر دیکھ کر ریمیشن دیا جاتا تھا۔ تو لیکن آج جو یہ کیس ہے، اس کیس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ برابر کیس ہے کہ یہ حکومت کا ڈکٹیشن ہے، عمر عبداللہ کا ڈکٹیشن ہے، اور عمر عبداللہ کے کہنے پر یہ جو ججمنٹ آپ کے سامنے آئی ہے وہ اسی کے کہنے پر ہے، اسی کے جو اس نے جو کہا ہے کہ میں پہلے تو اس نے یہ کہا تھا I will review the case and do justice accordingly۔ یہ انہوں نے کہا تھا جنوری 29، 2009، یہ اس کے الفاظ۔ اور اس کے بعد 3 سال بعد ہندوستان ٹائمز میں ڈاکٹر قاسم صاحب کے بارے میں عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ the state government, its home department headed by Chief Minister Umar Abdullah wanted the prisoner Dr. Qasim to be in jail for whole of his life۔ یہ ہندوستان ٹائمز میں 30/9/2012 ریسنٹلی ان کا یہ اسٹیٹمنٹ، اور یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو پیش نظر رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ آج جو ججمنٹ آیا ہے وہ اسی عمر عبداللہ کے اسٹیٹمنٹ کا ریفلیکشن ہے، اسی کی نقل ہے۔ تو اس طرح آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے یہ سیاسی فیصلہ ہے، اس کا ڈکٹیٹ کرنے والا عمر عبداللہ ہے، اور یہ انتقام گیری کی بدترین مثال ہے جو اس فیصلے میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر صرف قاسم صاحب کی ذات تک ہی محدود نہیں رہے گا۔ یہاں تقریباً 19 افراد جو ہیں، 19 لوگ جو جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور جدوجہد آزادی میں وہ شریک رہے ہیں، انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، جیلیں بھی کاٹی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، ان کے گھروں کو جلایا گیا ہے، ان کی عزتیں اور عصمتیں بھی لوٹی گئی ہیں، بہرحال ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ اب یہاں
یعنی ڈیلیبریٹلی چن چن کر ان ججز کو لایا جا رہا ہے جن کو بہرحال جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت کے ساتھ وہی انعاد ہے جو کسی RSS والے کو ہو سکتا ہے, جو کسی شیو سینا والے کو ہو سکتا ہے, جو کسی بجرنگ دل والے کو ہو سکتا ہے, جو کسی BJP والے کو ہو سکتا ہے, جو کسی پروین توگڑیا کو ہو سکتا ہے. برابر وہی سوچ ہے, وہی مائنڈ سیٹ ہے ان ججوں کا جن کو یہاں لایا جا رہا ہے, اور معمولی کیسز پر بھی وہ لائف امپریزنمنٹ دے دیتے ہیں. تو آپ اندازہ کریے کہ جب یہ صورتحال ہو کہ عام طور آج لائف امپریزنمنٹ دی جا رہی ہے, اور پھر جب اس کا یہ صورتحال ہو, اس کا یہ معنی لیا جائے کہ لائف از لائف, یعنی ٹل ڈیتھ دے ول بی ان پریزن, تو یہ کتنا بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ کیوں آپ کو یہ سوچنا چاہیے, آپ ہمارے ہی جسم کا حصہ ہیں, آپ اسی سماج کا حصہ ہیں. میڈیا میں ہونے سے آپ کچھ سماج سے کچھ نہ اوپر گئے ہیں نہ نیچے گئے ہیں, آپ سماج کا ایک حصہ ہیں. آئیے آپ کا فیوچر ہے, جس فیوچر کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف یہاں آزادی کی آواز نہیں اٹھنی چاہیے. یہاں اتنا تشدد اور اتنا جبر اور قانون کا اتنا بیجا استعمال ہونا چاہیے کہ کوئی جرت نہ کرے بھارت کے آکوپیشن کے خلاف بولنے کی, اور اس کے خلاف سڑکوں پر آنے کی, اور اس کے خلاف نعرہ دینے کی, اور اس کے خلاف سوچنے کی. یہ اصل پالیسی ہے ہندوستان کی کہ بھائی ایٹ اینی کاسٹ crush the voice of the people of Jammu and Kashmir who are raising the voice for their freedom, for their right to self-determination, for demand for fulfillment of promises of Indian government and fulfillment of the resolutions of United Nations Security Council which have been passed in favor of the people of Jammu and Kashmir. یہ voice اس کو کسی بھی حال میں crush کرنا ہے. یہ آواز یہاں نہیں اٹھنی چاہیے, ورنہ یہ جو ہمارے قیدی ہیں یہ بہرحال فریڈم فائٹرز ہیں, انہوں نے جدوجہد آزادی میں حصہ لیا ہے. جیسے ہندوستان جب انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا تو وہاں بھی طاقت کا استعمال کیا گیا. وہاں اس نے کیا نام ہے اس کا, بھگت سنگھ جو آج پوری ہندوستان کی قوم کے ہیرو ہیں, اس نے تو طاقت کا استعمال کیا انگریزوں کی طاقت کے, انگریزوں کے قبضے کے خلاف. اور پھر سبھاش چندر بوس نیتا جی نے آزاد فوج بنائی انگریزوں کے قبضے کے خلاف. تو آج اگر جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے, اس جدوجہد میں سارے مراحل آئیں گے, اور لیکن ان کو طاقت کی بنیاد پہ دبایا جا رہا ہے, اور یہ ہندوستان کی پالیسی ہے. میں آپ کی وساطت سے اپنی مظلوم قوم تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ ان جبر اور تشدد اور بربریت کے واقعات سے ہماری جدوجہد کسی بھی حال میں انشاءاللہ دبے گی نہیں, اور ہم اپنی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک نہ ہم بھارت کے فوجی قبضے سے آزاد ہو جائیں گے. اب محترمہ بیٹی ہماری آسی اندرابی صاحبہ ہیں, یہ دخترانی ملت کی سربراہ ہیں, چونکہ محترم قاسم صاحب ان کے سرتاج ہیں, ان کے شوہر ہیں, تو یہ بھی اس بارے میں بات کریں گے, اس لیے ہم نے ان کو یہاں بٹھایا ہے. تو میں نے اس کا جو پولیٹیکل آسپیکٹ ہے اس کا, اور جو اس کا اصل بیک گراؤنڈ ہے اس ججمنٹ کا, جو ججمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے, اس کے بارے میں نے آپ سے بات کی. اب اس کے جو کچھ قانونی نکات ہیں وہ محترمہ آپ سے بیان کریں.